اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موت کے بارے میں کچھ بیان کروں، کچھ باتیں میں قیامت کی نشانیوں پر، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، بتاؤں گا، اور دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، آسمان سے اترنا، اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن باتوں پر میں روشنی ڈالوں گا۔ یہ باتیں سب کو معلوم ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں ضرور سنائیں اور ان کو یاد کرائیں۔ دین کا علم بھی ضروری ہے، دنیا کا علم بھی ضروری ہے، دنیا کی پڑھائی بھی بچوں کو کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دین کی معلومات بھی اپنے بچوں کو ضرور کروائیں۔ دیکھیے، قیامت جب تک نہیں آئے گی، جب تک جو باتیں حدیث میں ہیں وہ پوری نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ لوگ سوشل میڈیا پر بتاتے ہیں کہ اب اتنے دن رہ گئے ہیں، اب اتنی سالیں رہ گئی ہیں قیامت کی، لیکن جب تک جو میں باتیں بتاؤں گا یہ باتیں حدیث سے ثابت ہیں، جب تک ان باتوں کا پوری نہ ہو جائیں، جب تک قیامت نہیں آئی۔ آنا ضرور ہے۔ جو قیامت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ سب سے پہلے دجال کا نکلنا، دجال کی صفت اور اس کی ترتیب۔ دجال کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ ہوگی اس کی، ایک آنکھ والا ہوگا وہ، اور اس کی ایک آنکھ بیچ میں ہوگی، یہ نہیں ہے، بیچ میں ایک آنکھ ہوگی اس کی۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور خدائی کا وہ دعویٰ کرے گا، یعنی وہ کہے گا میں خدا ہوں، مجھے خدا کہو، معاذ اللہ۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، کاف فا را، کافر اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا اور کافر کو دکھائی ہی نہیں دے گا۔ یہ بہت ہی تیزی سے سیر کرے گا، بہت تیزی سے سیر کرے گا۔ 40 دن میں حرمین و شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کر لے گا۔ 40 دن میں حرمین اور شریفین کے علاوہ تمام روئے زمین کا گشت کر لے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن تو سال بھر کا ہوگا۔ یہ جو 40 دن ہوں گے جس میں یہ پورے روئے زمین پر گشت کرے گا، ان 40 دن کا پہلا دن جو ہوگا وہ سال بھر کا ہوگا،
اور دوسرا دن مہینے بھر کا ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے بھر کا ایک دن ہوگا، ہفتے بھر کے برابر کا ہوگا، اور باقی دن تمام وہی 24 گھنٹوں کے برابر ہوں۔ اس کا فتنہ بہت ہی سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ میں ہوگی، یعنی ایک ہاتھ میں اس کے باغ ہوگا اور ایک ہاتھ میں اس کے آگ ہوگی، یعنی دوزخ ہوگی، اور ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، جیسا چاہیں سمجھ لیں۔ ایک ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی۔ جس کا نام جنت و دوزخ ہوگا، جو باغ ہوگا اس کا نام جنت ہوگا، اور جو آگ ہوگی اس کا نام دوزخ ہوگا۔ جہاں جانے کا اس کو ساتھ لے جائے گا، جہاں وہ جائے گا ان دونوں جنت اور دوزخ کو دونوں کو وہ ساتھ لے جائے گا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، یعنی جو اس کی جنت دیکھنے میں جو جنت لگے گی وہ دوزخ ہوگی، اور اس کی جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ الٹا ہوگا، لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو۔ اسے خدا کہنے کا، جو اس کو خدا کہے گا، جو اس کو خدا کہہ لے گا، اس کے کہنے پر، اس کے خوف سے وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن وہ جنت ہوگی دوزخ، دیکھنے میں تو جنت ہوگی لیکن وہ جب ہوگی دوزخ وہ۔ اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، لیکن اس کی جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ جو کہے گا کہ نہیں میں تجھے خدا نہیں مانوں گا، انکار کر دے گا، نہیں مانے گا، جو اس کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا، جو اس کے ہاتھ میں ہوگی آگ، تو وہ جہنم دراصل جنت بن جائے گی، جنت ہوگی۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، نئے نئے شعبدے دکھائے گا۔ جیسے ابھی کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں کوئی شعبدے باز آ جائے، کوئی جادوگر آ جائے، یا کوئی کسی طریقے کا کوئی عمل جانتا ہو، اس کے انڈر میں اس نے کوئی کسی عمل کر کے اپنے انڈر میں جنات وغیرہ کر لیے ہوں، اور وہ تھوڑا بہت کچھ جانتا ہو، ہاتھ میں ایسے کر کے سیب لے آئے، یا دل کی بات جو کہے کہ سوچو تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو، اور وہ بتا دے کہ تم نے اپنے دل میں یہ، ہاں میں نے، بس ایمان کے کچے لوگ جو ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے، ارے یہ تو کوئی بہت اللہ والے ہیں، ارے یہ تو بہت کوئی اللہ والے ہیں، ان تو میرے دل میں جو میں نے سوچا وہ بتا دیا، ارے یہ تو ہاتھ میں سیب لے آئے، یہ اتنے اللہ کے ولی ہیں۔ تو بہت سے لوگ شعبدے باز بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد نے ایک مرتبہ اپنا ایک واقعہ بتایا تھا۔ ان کے پاس ان کے شاگرد باہر ٹہل رہا ہوگا کوئی شخص، اور اس نے اپنا کچھ شعبدہ دکھایا، تو ان کے شاگرد بچے ہی تو یہ سمجھے کہ ارے یہ تو کوئی شاید اللہ کے ولی ہیں۔ ان کو پکڑ کے لے کے آئے کہ چلیے ذرا ہمارے استاد سے مل لیجئے۔ ان کو لے کے آئے، وہ باعمل عالم، تو ان سے گفتگو کری اور بتایا کہ اچھا آپ جو کہو میں منگا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سیب منگاؤ، سیب۔ تو اس نے ایسے ہاتھ کرا اور اس کے ہاتھ میں سیب آ گیا۔ پھر بولا اچھا آپ اپنے دل میں جو سوچو گے وہ میں بتا دوں گا، جو دل میں سوچو گے آپ وہ میں بتا دوں گا۔ تو جو دل میں سوچا، جو دل میں سوچا
اس نے کہا آپ نے دل میں اپنے یہ سوچا ہے؟ بولے نہیں میں نے یہ نہیں سوچا دل میں، تم غلط بتا رہے، دل کی بات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو تم سیب اب تو منگا سکتے ہو، لیکن دل کی بات میں سمجھ گیا تم کون ہو، تم نے کوئی عمل کر کے اپنے قبضے میں کچھ تھوڑے بہت جنات وغیرہ کر لیے ہیں، اسی سے یہ تمہیں طاقت حاصل ہوئی ہے، کسی عبادت سے نہیں ہوئی ہے، ایسا ہے نا؟ بولو۔ بولا ہاں۔ اب یہاں پر اگر کوئی کم پڑھا لکھا یا کوئی بیچارہ جاہل ہوتا تو وہ ان کو اللہ کا ولی سمجھ لینے، ارے یہ تو کوئی بہت پہنچے ہوئے۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شعبدے بازوں سے بھی ایمان چلا جاتا ہے، شعبدے باز جو ہوتے ہیں ان سے بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ عورتوں بیچاریوں میں، گاؤں وغیرہ کی عورتیں ہیں کچھ ہیں، ان کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلم میں بھی لوگ نکلتے ہیں اور لوگ ان کو ارے یہ تو کوئی فقیر ہیں، نکالا زیور دے دیا، پیسہ دے دیا، وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ ایسے شعبدے بازوں سے بچے رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک شعبدے باز ہے، دجال جو ہے شعبدے باز ہی ہوگا، مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، اللہ دے گا، اللہ ہی اس کو سب طاقت، وہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ ہی کی طاقت سے یہ بھی کرے گا۔ زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگلے گی، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگلے گی۔ ویرانوں میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل پڑیں گے۔ ویرانوں میں جائے گا تو وہاں کے دفینے، وہاں کے جو خزانے ہوں گے وہ شہد کی مکھیوں کی طرح نکل پڑیں گے، دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ خزانے نکالے گا اور وہاں کے جو جتنے بھی زمین کے جانور زمین کے اندر وہ سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جو بھی جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، خزانے ہیں، جانور ہیں، وہ سب دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کی بہت سے شعبدے وہ دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، اور حقیقت میں کچھ نہ ہوگا، صرف جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ بچے گا، جو لوگوں کو وہ دے گا وہ چلا جائے گا، تو پھر ویسے ہی اس کے پاس سے، لوگوں کے پاس سے وہ دیا ہوا اس کی چیز بھی چلی جائے گی۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی، اس دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ اس کے بعد ایسے ہی گھومتا رہے گا یہ 40 دن۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ ویڈیو مہربانی کر کے پوری دیکھیے گا، چاہے تھوڑا ٹائم وقت نہ ہو تو تھوڑی ابھی دیکھ لی، تھوڑی بعد میں دیکھ لی، لیکن دیکھیے گا پوری، تاکہ آپ کو کچھ معلومات ہو جائے جسے نہیں معلوم ہے، اور جسے معلوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا،
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی پوروی مینار سے آسمان سے اتریں گے۔ میں رک رک کے اس لیے بولتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں بہت آہستہ آہستہ یہ بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ چیخنے چلانے سے انسان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی پوروی مینار سے آسمان سے اتریں گے، پوروی مینار سے آسمان سے اتریں گے۔ پوروی مینار پر آسمان سے اتریں گے، پہلے آسمان سے اتریں گے، پھر مینار سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، پھر وہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، جیسے پانی سے نمک پگھل جاتا ایسے ہی دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی سانس کی خوشبو سے وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ آپ کی سانسوں کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہو۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، تیر ماریں گے، یعنی اس کی پیٹھ میں، دجال کی پیٹھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ ماریں گے، تیر ماریں گے، اس سے وہ جہنم میں جا گرے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبیل توڑیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، صلیب وہی جو عیسائیوں کے پاس ہوتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہ گئے ہوں گے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جتنے بچے رہ گئے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، پورے جہان میں صرف ایک دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا، مذہب بھی ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ جتنی جماعتیں، فرقے، سب یہ ابھی ہے فرقہ پرستی، جماعت پرستی، بعد میں سب ایک ہو جائیں گے، اہل سنت۔ سکون اتنا ہو جائے گا، اتنا سکون ہو جائے گا کہ انسان کا بچہ سانپ کے بچے کے ساتھ کھیلے گا، انسان کا بچہ سانپ کے بچے کے ساتھ کھیلے گا، اور اس کا سانپ کا بچہ اس کو، انسان کے بچے کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ شیر اور بکری ساتھ چریں گے، اتنا سکون ہو جائے گا۔ جیسے ابھی تو ایک انسان دوسرے انسان کو کھائے لے رہا ہے، انسان انسان کا دشمن ہے اس وقت، اور اس وقت جو کہ شیر بکری کا دشمن ہوتا ہے، شکار کرتا ہے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، اتنا سکون ہو جائے گا۔ پھر آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی،
یہ سب ہوگا جب آئے گی قیامت۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال رہ گئے اور 20 سال رہ گئے، اتنا، ابھی یہ سب ہونا باقی ہے، یہ سب ہونا بھی باقی ہے۔ آپ نکاح کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس دنیا میں رہیں گے، اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ اب آ جائیے حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ آپ امام ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین اور شریفین میں ہی رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ اولیاء ابدال سب وہیں ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، جو ابدال ہوں گے وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچان لیں گے، ان سے بیعت لینے کے لیے عرض کریں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام میں جائیں گے، ملک شام میں جائیں گے۔ بہت لمبی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مختصر الفاظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یہ بھی ایک قوم ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ ایک قوم ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہت فساد کرتے تھے زمین میں۔ بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزوں کو سب کھا جاتے تھے، جتنی بھی ہریالی ہوتی تھی، ہری چیزیں، پیڑ، آم وغیرہ کے باغ، انگور وغیرہ کے باغ سب چٹ کر جاتے تھے، بہت لمبے چوڑے، سب کھا جاتے تھے۔ سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، انسان تک کو کھا لیتے تھے، جنگلی جانوروں، سانپ بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے تھے۔ جنگلی جانور سانپوں کو، بچھوؤں کو، سب کو کھا جاتے تھے، چٹ کر جاتے تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کو روک دیا۔
دیوار کھینچی، اس کا پورا واقعہ قرآن پاک میں ہے. یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر میں بتاؤں گا. ان کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا. جب دجال کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے تب دیوار وہ ٹوٹے گی. جب وہ دیوار ٹوٹے گی، جسے سد سکندری کہتے ہیں، جب وہ دیوار ٹوٹے گی. کب وہ دیوار ٹوٹے گی؟ جب دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے. یہ یاجوج ماجوج ابھی تک روز اس دیوار کو پیچھے، دیوار کے پیچھے وہ ہیں، اور روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، روز توڑتے ہیں. اس دیوار کو روز توڑتے ہیں، اور پھر جب رات ہو جاتی تو کہتے ہیں اب کل توڑیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں. پھر اتنی ہو جاتی صبح میں، پھر صبح میں توڑتے ہیں، رات دن بھر توڑتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے کہتے ہیں اب کل توڑیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں. صبح میں پھر اتنی ہو جاتی ہے، قیامت تک، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا، جب تک ایسا ہی کرتے رہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے. زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار کریں گے، قتل وغیرہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا. یہ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے. واقعہ بہت ابھی باقی ہے، بہت لمبا ہے، میں مختصر سا بتا دیتا ہوں. آپ کہو گے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا. اب ایک بات اور، دابۃ الارض کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا. دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا. دابۃ الارض یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا اور تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا. یہ سب ابھی قیامت سے پہلے ابھی یہ سب ہونا باقی ہے، اور حدیث میں یہ سب باتیں موجود ہیں. پورے شہروں میں، تمام شہروں میں یہ پھرے گا. فصاحت سے کلام کرے گا، یعنی اس کی عربی بہت اچھی ہوگی. بولے گا، ہے جانور، آپ کہو جانور ہے، بولے کیسے؟ ہاتھ پیر بھی ہوں گے لیکن شکل جانور کی طرح ہوگی. اس کی زبان بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو گویائی عطا فرمائے گا. فصاحت سے بولے گا، بہت اچھا کلام کرے گا. اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، وہ اس کے ایک ہاتھ میں ہوگی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دوسرے ہاتھ میں ہوگی. ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی.
عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا۔ اس عصا سے، اس لاٹھی سے جو مسلمان ہوں گے ان کے ماتھے پر ایک نشان لگائے گا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اس انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر کالا دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر علانیہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی کھل کر پہچانے جائیں گے، کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، سب کھل کر پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانیاں کبھی نہ بدلیں گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا۔ یہ جو نشانیاں لگائے گئے یہ جانور کبھی نہ بدلیں گی، جو کافر ہوگا وہ کبھی ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا، یعنی کہ وہ مہریں لگا دے گا دونوں۔ ابھی یہ سب ہونا باقی ہے۔ اب آ جائیے قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی، ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روحیں نکل جائیں گی۔ میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، گھبرائیے گا نہیں۔ ٹائم اگر آپ کے پاس نہ ہو تو تھوڑی تھوڑی کر کر دیکھ لیں، ویڈیو ایک دم سے نہ دیکھیں۔ تو جو ہوا چلے گی، خوشبودار ہوا، وہ مسلمانوں کی بغلوں سے گزرے گی۔ ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روحیں نکل جائیں گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی، جو کافر بچیں گے انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں حدیث سے بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض تو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ جو میں بتانے جا رہا ہوں قیامت کی نشانیاں، یا جو میں نے بتائی ہیں، ان میں سے کچھ نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی، بہت سی نشانیاں ابھی باقی ہیں، جیسے یہ دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ سب ابھی باقی ہے۔ اور جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ بہت سی نشانیاں ہو چکی ہیں، یعنی اولاد کا نافرمان ہونا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ کچھ نشانیاں یہ بھی حدیث سے ثابت ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی، جتنی بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں قیامت کی نشانیاں، جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ اب ابھی دیکھیے کتنا عرصہ باقی ہے۔
40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا، پھر یہ جب ساری یہ سب نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، امام مہدی علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مینار سے آسمان سے اترنا، یہ سب ابھی باقی ہے، جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ اور گزرے گا، ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد ہی نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، سب 40 برس کی عمر کے ہوں گے، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ تعالی کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا پکاتا ہوگا، کوئی بھینس کا دودھ دوتا ہوگا، جانوروں کا بکریوں کا دودھ دوتا ہوگا، کوئی کس کام میں لگا ہوگا۔ غرض یہ جیسے ابھی اپنے اپنے کاموں میں سب لگے ہوئے ہیں، ایک دم آندھی آ جاتی ہے، ایک دم لوگ شٹر گرانے لگتے ہیں دکانوں کے، ایک دم آتی ہے نا، ایسے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز تو ہلکی ہوگی، جو آپ سور پھونکیں گے پہلے شروع میں اس کی آواز ہلکی ہوگی، اور بعد میں دھیرے دھیرے اس کی آواز تیز ہوتی جائے گی، دھیرے دھیرے اس کی آواز تیز ہوتی جائے گی، پھر بہت زیادہ اس کی آواز بڑھ جائے گی اور کڑک ہو جائے گی، جیسے بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں تو آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، بہت کڑکدار اس کی آواز ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، اس کی آواز کو لوگ کان لگا کر سنیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب بہت زیادہ اس کی آواز بڑھ جائے گی تو اس کی آواز سے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، ندی، سمندر، یہاں تک کہ خود بھی اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور سور وغیرہ سب فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کرے گا، پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا اور پھر سور کو بھی پیدا فرمائے گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، دوبارہ سور پھونکنے کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اور وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ دوبارہ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے، سب موجود ہو جائیں گے، فرشتے، انسان، جنات، جانور سب موجود ہو جائیں گے۔
لوگ قبروں سے نکلیں گے، لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب اور جزا کے انتظار میں سب کھڑے ہوں گے، بھیجے انسان کے کھولتے ہوں گے، گرمی شدت کی ہوگی، انسان کی زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی، بہت سے لوگوں کی زبانیں ان کے منہ سے باہر نکلی پڑی ہوں گی، پسینہ بہت پسینہ آئے گا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گلے تک ہوگا، جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کا وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کا جیسا اعمال ہوگا ویسے ہی اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اس دن سے، اور پسینہ بھی بہت ہی نہایت بدبودار ہوگا، اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا دن گزر جائے گا، اسی حالت میں سب کھڑے ہوں گے، بس اپنا اعمال نامہ ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، ابھی کچھ نہیں، ابھی بس کھڑے رہیں گے، آدھا دن ایسے ہی گزر جائے گا، اور 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، وہ صرف ایک دن، آدھا دن گزر جائے گا، لوگ سفارش تلاش کریں گے، جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ ابھی کوئی کسی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو انسان تنکے کا بھی سہارا ڈھونڈتا ہے، خدا نخواستہ ابھی دنیا میں ہی کوئی مصیبت یا پریشانی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو انہیں فون ملاؤ، انہیں فون ملاؤ، ان کا سورس لگاؤ، ان کا سورس لگاؤ، تاکہ اس مصیبت اور پریشانی سے نجات مل جائے۔ تو یہ مصیبت اور پریشانی کا عالم کیا عالم ہوگا؟ اللہ اپنی اس دن سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ سفارش تلاش کر رہے ہوں گے، جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو جائے۔ لوگ کہیں گے بس جلد فیصلہ ہو جائے۔ جب انسان کے اوپر مصیبت و پریشانی آتی ہے، کسی طرح کا اس کو درد ہوتا ہے، کہیں پہ درد ہو، پریشان ہو، وہ تو بس کہتا ہے کہ اللہ اس سے تو اچھا مجھے موت آ جائے، اس سے تو اچھا میں مر جاؤں، مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن وہاں موت بھی نہیں آنے کی، وہاں موت بھی نہیں آنے کی۔ جب لوگ مشورہ کریں گے، جب لوگ مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، آپس میں جیسے ابھی کوئی دنیا میں پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو سورس ڈھونڈتا ہے نا آدمی، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، اس منتری کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کی بات بہت چلتی ہے، ان سے فون لگواؤ، ان سے فون لگواؤ، ان کی بہت مانی جاتی ہے۔ لوگ سورس لگواتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کا تو سورس کم لگواتے ہیں لیکن دنیا والوں کا سورس زیادہ لگواتے ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے ہی اگر کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو بھی جاؤ، تو سب سے پہلے استغفار کرو۔ جیسے اس وقت شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، 48 اور 50 ڈگری تاپمان جا رہا ہے، ایسی گرمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ عرب میں تو بہت ہی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، جنہیں کتنے بیچارے حاجی وہاں ختم ہو گئے ہیں۔ بہت زیادہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی منہ سے توبہ نہیں نکل رہی، استغفار نہیں نکل رہی۔ سب کے نہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے بہت نیک بندے بھی اس دنیا میں ہیں، لیکن زیادہ اب بھی گرمی بہت جب کوئی مصیبت اور پریشانی میں انسان مبتلا ہو جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی وظیفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس دعا اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کی استغفار کرے اور گناہوں سے بچے۔ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم سب گناہ گاروں پر رحم کر دے اور بارش فرما دے۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امتی ہیں، رحم فرما دے۔ لیکن اب بھی 12 بجے تک موبائل دیکھا جا رہا ہے۔ فرعون، لوگ کہتے ہیں فرعون جس طرح سے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے اور وہ معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا، جب اس کے اوپر آفت اور مصیبت پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ کی دعا سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر عذاب بھیجے، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، پانی کا عذاب، آگ کا عذاب، 5-6 عذاب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اس کے اوپر عذاب بھیجے۔ اژدہے کا عذاب، اژدہا بھی آپ نے اس کے محل میں بھیجا، اور ایسا اژدہا جو جب وہ اپنا منہ کھولتا تھا تو اس کے منہ کا نیچے کا حصہ زمین میں لگتا تھا اور اوپر کا حصہ آسمان میں لگتا تھا۔ اے موسیٰ اب مجھے بچا لو، اے موسیٰ اب اس اژدہے سے مجھے بچا لو، اب میں ایمان لے آؤں گا، اے موسیٰ مجھے اس اژدہے سے بچا لو۔ حدیث پاک میں ہے سب سے پہلے جو داڑھی میں خضاب لگایا تھا وہ فرعون نے ہی لگایا تھا، کالا خضاب۔ سب سے پہلے جو فرعون نے کیوں لگایا تھا؟ جب اس اژدہے کو اس نے دیکھا تھا، خوف کے مارے اس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اے موسیٰ مجھے تمہارے خدا کا واسطہ اس اژدہے سے بچا لو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ سے دعا کری کہ شاید یہ ایمان، تو پھر جب عذاب ہٹ گیا پھر اپنے اسی راستے پہ۔ یہی حال بالکل ہمارا ہے۔ جب کوئی مصیبت اور پریشانی انسان کے اوپر آ جاتی ہے، کسی تکلیف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور مولانا اور قرآن پاک بھی، وہ قرآن خوانی بھی کروائے گا،
سب کچھ کرواتا ہے، اچھی بات ہے، اور جب اس کا وہ وقت نکل جاتا ہے پھر اس کی ٹوپیاں ہٹ جاتی ہے۔ ابھی تو اس نے ٹوپی بھی لگا لی، نمازوں کو بھی جا رہا ہے، اٹکی ہے نا اس کی۔ کچھ لوگ اپنی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، پریشانی میں بھی اللہ کو یاد کر لو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پریشانی میں، صرف پریشانی میں یاد کرا آپ نے، اچھی بات ہے، اللہ نے توفیق دی آپ کو پریشانی، لیکن اب ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانی کو دور کر دیا ہے تو اب اسی بہانے چلو ہمیشہ ٹوپی لگائے رہو، اب نہ اتارو، اب نمازی بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری پریشانی دور کر دی، تمہاری دعا قبول کر لی، تو اب پھر وہیں اسی راستے پہ آ جاؤ۔ ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر خون کا عذاب، جو بھی پانی پیتا تھا پیالے میں خون آ جاتا تھا۔ ایک عذاب جوؤں کا، پورے محل میں سب کہیں جوئیں ہی جوئیں، آسمان سے جوئیں، اولوں کا عذاب، برف اولے گرتے تھے، پانی کا عذاب۔ تو جب اللہ تبارک تعالی اس کے عذاب کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہٹا دیتا تھا، پھر وہ اپنے وہی کہتا تھا اب میں تمہارا بس یہ عذاب ہٹا لو، اب میں تمہارے خدا پہ ایمان لے آؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام پھر وہ اسی راستے پہ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ بات چل رہی تھی، سب لوگ حشر کے میدان میں پھر سب لوگ مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلو، جاؤ، ان کے پاس جائیں گے کہ آپ مجھے اس پریشانی سے نجات دلوائیے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ پھر جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، میری قوم نے تو بہت گناہ کرے تھے، میں کیا منہ لے کے اللہ کے پاس، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں، میری قوم نے تو بہت گناہ کرے تھے، جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری سفارش قبول کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ ان کے پاس بھیجیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فرمائیں گے، جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔
اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو کیا کہتے ہو، تمہاری بات کو سنا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان اعمال میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے، خود انسان کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے کان، اس کی آنکھیں سب گواہی دیں گے۔ زبان کہے گی اس وقت تو میں تیرے تابعی تھی، جیسا تو کہتا تھا ویسا میں بولتی تھی، میں مجبور تھی، آج میں تیرے تابعی نہیں ہوں، آج میں خدا کا حکم مانوں گی، جو بات سچی ہوگی وہ میں بیان کروں گی۔ آنکھ کہے گی دنیا میں تو میں تیری تابعی تھی، جس طرف تو نے نظر ڈالی اسی طرف میری نظر میں پڑ گئی، آج میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں، اس کے تابعی ہوں، جہاں جہاں تو نے نظر ڈالی تھی میں سب بیان کروں گی، جہاں جہاں تو نے غیر محرم پر، حرام چیزوں پر، حرام چیزوں کو خوب چھپ چھپ کر دیکھا تھا، حرام چیزوں کو خوب چھپ چھپ کر رضائی کے اندر دیکھا تھا، کمروں کے اندر دیکھا تھا، تو کیا سمجھتا تھا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ رضائی میں اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، کمروں میں اللہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ آج میں گواہی دوں، زمین کا وہ حصہ جس حصے پر گناہ کرے تھے اور زمین کا وہ حصہ جس حصے پر نیکی کری تھی، سب بیان کرے گی، سب بیان کرے گی۔ جہاں جہاں پر نماز پڑھی تھی وہ جگہ بھی بیان کرے گی کہ اس شخص نے ہماری اس جگہ پر نماز پڑھی تھی، اور جس جگہ پر بدکاری کری تھی، خون ریزی کری تھی، زنا کرا تھا، چوری کری تھی، جوا کھیلا تھا، شراب پی تھی، اس جگہ وہ جگہ بھی بیان کرے گی کہ اس نے اس میری جگہ پہ یہ کرا تھا۔ تبھی تو اگر جس جگہ پر گناہ ہو جائے اسی جگہ پر توبہ کر لے فوراً، تاکہ وہ جگہ، وہ زمین توبہ کی گواہ بن جائے کہ میں نے گناہ تو میری نفس نے کرا دیا تھا، لیکن بعد میں مجھے اللہ کے خوف سے میں نے توبہ بھی تو کر لی تھی، وہ بھی بیان کرے۔ اگر انسان سے گناہ ہو بھی جائے فوراً اسی جگہ پر سچی توبہ کر لے تو وہ جگہ کل قیامت کے دن تمہاری برے اعمال کی تو گواہی دے گی، لیکن توبہ کی بھی گواہی دے گی۔ جہاں جہاں بھی اگر حمام خانے میں، غسل خانے میں گناہ ہو گیا تو وہاں بھی، لیٹرین باتھ روم میں گناہ ہو گیا، کچھ ہر طریقے، ہر کہیں گناہ انسان، اب آپ خود سمجھدار ہیں، کمرے میں گناہ ہو گیا، ہوٹل میں گناہ ہو گیا، آفس میں گناہ ہو گیا، کسی اسکول میں گناہ ہو گیا، کسی سنسان جگہ گناہ ہو گیا ہے، کھیت میں گناہ ہو گیا ہے، باغ میں گناہ ہو گیا ہے،
جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اسی جگہ پر اگر ہو سکے تو ویسے توبہ تو ہر کہیں قبول ہو جاتی ہے، لیکن اسی جگہ پر تو وہ جگہ تمہاری توبہ کی گواہ بن جائے گی، اسی جگہ پر توبہ کر لو۔ جو میں بتا رہا تھا کہ جسم کے اعضاء اس کی قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس کے خلاف بولیں گے، رونگتا رونگتا جسم کا گواہی دے گا، کہے گا آج میں تیرے تابعی نہیں ہوں۔ اس کے کان جو اس نے خوب لیٹیں لگا لگا کر میوزک میں مست تھا، آذانیں ہو رہی تھیں، بلایا جا رہا تھا مسجد کی طرف آؤ، اور کانوں میں لیٹیں لگی ہوئی، آذانیں ہو رہی تھیں، دنیا کی باتوں میں مشغول تھے۔ آذان کا جواب دینا تو بہت دور کی بات، آذان کو سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ سب نہیں، بہت سے لوگ دیتے بھی ہیں، اللہ توفیق دے سب کو، اللہ توفیق دے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں سب کے لیے۔ انسان کے جسم کے سارے اعضاء اس کے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ زمین کے اس حصے پر کوئی بھی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دے گا، ہر حصے پر۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ تو جگہ بدلتے ہیں، کیوں جگہ بدلی جاتی ہے؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد بہت سے لوگ جگہ بدلتے ہیں، فرض نماز وہاں پر پڑھ لی اور بس سنتیں دوسری جگہ پر پڑھتے ہیں، تو یہ جگہ بدلنے کا کیا ہے مسئلہ؟ جو جگہ بدلتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بدلتے، گا یار یہ کچھ نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جگہ بدلو، لیکن جنہیں یہ معلوم ہے، یہیں سے یہ مسئلہ نکلا ہے، جسے یہ معلوم ہے کہ زمین کا ہر حصہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا، تو جس حصے پر عبادت کر لو، جہاں تک بہتر ہے، ہر مسجد کے ہر کونے پہ، تو مسجد کا ہر کونا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اسی لیے جگہ بدلی، ابھی وہاں پر فرض پڑھے تھے وہ جگہ بھی گواہی دے گی، اب جہاں پر سنت پڑھ رہے ہیں وہ بھی جگہ گواہی دے گی۔ اب یہ بھی نہیں کہ لوگوں کو ہٹا بھیا ہٹو ذرا، یہ جگہ بھی، اس جگہ پہ بھی میں پڑھ لوں، اس جگہ پہ بھی پڑھ لوں، لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر بھی جگہ مل جائے وہاں پر پڑھ لو، اس کے کل کو دوسری جگہ پر پڑھ لو، اس کے پرسوں دوسری جگہ پر پڑھ لو۔ کہیں آپ کہیں جا رہے ہو، کسی ہوٹل میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر آپ نے اسٹیشن پر ہو، کہیں بھی آپ نے عبادت کری ہے تو وہ جگہ آپ کی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ چھوٹی سی بھی نیکی کری ہے وہ بھی گواہی دے گی، چھوٹی سی بھی نیکی اگر آپ نے ذرا سی بھی کسی غریب کو کھانا بھی اگر دیا ہے، وہاں پہ زمین گواہی دے گی کہ اس جگہ پر فلاں دن پر فلاں ٹائم پر اس شخص نے اس جگہ پر یہ نیکی کری تھی، اللہ میں گواہ ہوں اس نیکی کی۔ تو جہاں تک ہو سکے، اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے بھی جا رہے ہیں، سفر کے ارادے سے بھی جا رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ نیکیاں کر ڈالو، نیکیاں کر ڈالو۔ اگر آپ ٹرین میں بھی بیٹھے ہوئے ہو تو ٹرین کا لمبا سفر ہے، اگر آپ دہلی جا رہے ہو، بامبے جا رہے ہو، اجمیر جا رہے ہو، کلیر شریف جا رہے ہو، دیوے شریف جا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، اچھی جگہ جا رہے ہو، یا اپنے کسی اور کام سے بھی جا رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ اگر آپ ونڈو کے پاس بیٹھے ہو، اگر نہیں بھی بیٹھے ہو، تو آپ دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت، درود شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، اور اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور بس میں سفر کر رہے ہیں اور
ونڈو کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور نظارے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہی کہہ دیا سبحان اللہ. تو وہ جتنی ٹرین آپ چل رہی ہے آپ کی، جتنا سفر آپ طے کر رہے ہو، جتنی زمین آپ طے کر رہے ہو، ساری زمین آپ کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گی. اب بتاؤ، اگر 300 کلومیٹر آپ چلے ہو تو 300 کلومیٹر کی زمین کتنی ہوئی، سب کل قیامت کے دن سفارش کرے گی. کچھ نہیں آپ کو کرنا ہے، بس سبحان اللہ. اگر پیڑوں کو دیکھا سبحان اللہ، ندی کو دیکھا الحمدللہ، تعریف ہے اللہ تیری جو تو نے ایسی پانی کو بنایا، ندی کو بنایا، جھرنوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا. پہاڑوں کو دیکھا آپ نے، برف کو دیکھا آپ نے، جو بھی نظارے دیکھے کہا سبحان اللہ، بس اور کچھ نہیں کہنا ہے. اے اللہ تو نے یہ کچھ بیکار نہ بنایا. دیکھو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ہر ایک پتے پر آپ کو نیکی ملے گی، آپ کے نامۂ اعمال نامے میں درج کری جائے گی. لوگ سفر میں کتابیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اخبار پڑھتے ہوئے. ہاں، اگر دینی کتاب کوئی پڑھ رہے ہیں اور ریاکاری اس میں شامل نہیں ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کسی کی پیٹھ وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، کسی کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، آواز سے نہیں، ہلکی آواز سے، کسی کو پریشانی بھی دینا دین میں نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا بھی دین میں نہیں ہے. بات چل رہی تھی کہ پھر جسم کے سارے اعضاء کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دیتا رہے گا، وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا. کوئی کسی کا یار نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا. کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. جس دوست کے خاطر، جس اولاد کے خاطر آپ نے نمازیں چھوڑیں دنیا کمانے کے چکر میں، جس اولاد کے خاطر آپ نے ساری زندگی وقف کر دی، پسینہ بہایا، خون پسینہ بہا کر کما کر لائے، لیکن 20 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالا، تو کل وہی اولاد اگر آپ اس کے پاس جاؤ گے بھی تو وہ کہے گی ارے ابا ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں. ماں کس سے زیادہ کون محبت کرتا ہے دنیا میں؟ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اللہ تو کرتا ہے سب اپنے بندوں سے، سب سے زیادہ، ماں سے بھی زیادہ. اللہ کی محبت کے مقابلے کسی کی محبت نہیں، اس کی محبت کی کوئی تعداد ہی نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماں سے 99 درجہ زیادہ محبت کرتا ہے، یہ تو صرف ایک درجہ بتانے کے لیے درجہ بنایا گیا ہے، لیکن 99 درجے بھی کچھ نہیں ہے اس کی محبت کے آگے. 99 کیا، 99 کروڑ 99 ارب بھی اگر درجے لائے جاؤ، جب بھی اس کی محبت کے آگے اپنے بندوں سے وہ اتنی محبت کرتا ہے. ہمارے اتنے گناہ ہیں، کیا کیا وہ برداشت کرتا ہے جو دنیا پہ ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں. اگر عذاب دینے پر وہ آ جائے تو زمین پھٹ جائے، آسمان آگ برسنے لگے، لیکن بردوار ہے وہ. ماں کے پاس جائے، باپ کے پاس جائے، اپنے دوست و یاروں کے پاس جائے، کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا.
نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ ماں اپنی اولاد کے کام آئے گی، نہ اولاد اپنی ماں کے کام آئے گی۔ ابھی دنیا میں اگر اولاد ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں جب خود اپنے آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو کہیں گے کہ میں تمہیں کیا بچا پاؤں۔ اس لیے اللہ کو اپنا دوست بنا لو، اللہ کو اپنا مددگار بنا لو، قرآن کھول لو، اعمال پوچھے جا رہے ہوں گے، اعمال پوچھے جا رہے ہوں گے، زندگی بھر کا سب کیا ہوا تمہارے سامنے آئے گا، سارا زندگی بھر کا سب کیا دھرا سب تمہارے سامنے ایک پکچر کی طرح چلے گا سامنے، جیسے سامنے آپ کے ریل پکچر چلتی ہے، ایسے ہی سب دنیا زندگی بھر کا ایک ایک لمحے کا گناہ اور ایک ایک لمحے کی نیکی سب سامنے ہوگا۔ کس کے ساتھ ظلم کیا تھا، کس کے ساتھ حق تلفی کری تھی، کس کے ساتھ ناانصافی کری تھی، کس کو بے قصور مارا تھا، کس کو بے قصور سزا دلوائی تھی، کہاں جھوٹی گواہی دی تھی، کہاں کسی کو بے قصور پھنسایا تھا۔ جو جس محکمے میں ہوگا، اگر پولیس میں ہوگا تو، اگر جج ہوگا تو، اگر وکیل ہوگا تو، ڈاکٹر ہوگا تو، انجینئر ہوگا تو، اگر انجینئر نے رشوت لے کر مال کم لگایا ہوگا اور پل ٹوٹ گیا ہوگا، بلڈنگیں عمارتیں ٹوٹ گئی ہوں گی اور اس میں پبلک کو نقصان ہوا ہوگا، لوگ دبے ہوں گے، مرے ہوں گے، تو کل قیامت کے دن سارا اسی کے اوپر داروں، تمہاری وجہ سے یہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اگر جیسے مرنے کے بعد بھی مریض کے گھر والوں سے پیسہ لیتے رہتے ہیں، ابھی مشین میں ہے، ابھی زندہ ہے، اور لاؤ، پیسے کے خاطر ضمیر مر چکے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، روح نکل چکی، کچھ باقی نہیں ہے، اب بھی پیسہ کھینچے جا رہے ہیں، ابھی مشین میں لگا ہے، ابھی 1 لاکھ روپیہ اور لاؤ، ابھی آکسیجن چل رہی ہے، ابھی ایک اور جمع کرو، پیسے کے خاطر ضمیر بالکل انسان کا ضمیر مر چکا ہے، حد سے زیادہ گر چکا ہے کہ بس مل جائے، چاہے تم کہیں سے لاؤ، مجھے دے دو لا کے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ بس ذرا سی دیر میں فوٹو فریم میں لگ جاتا ہے، ذرا سی دیر میں فریم میں فوٹو لگ جاتا ہے، سب اکٹھا کرا ہوا سب چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگ کار سے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ اٹیک پڑ گیا، دل کے ہی ڈاکٹر تھے، اسپیشل دل کے ہی ڈاکٹر تھے، اور دل کے ہی بیماری میں چلے گئے۔ اسپیشل دماغ کے ہی ڈاکٹر تھے اور دماغ کے ہی بیماری میں چلے گئے۔ لاؤ کہیں سے لاؤ، اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو کل بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ابھی تو جیسا جی چاہے رشوت لے لو، جیسا جی چاہے لوگوں سے دستخط کروا لو، انگوٹھے جھوٹ سے، فریب سے
اپنی دماغ کی چالوں سے، جس طریقے سے بھی، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے کسی کو دھوکہ دیا، تم نے کسی کا ناحق دبایا، کل سارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، پوری فلم آپ کی سامنے چل رہی ہوگی۔ فلاں دن پر میں نے یہ عمل کیا تھا، فلاں دن پر میں نے یہ بدکاری کری تھی، فلاں دن پر میں نے یہ کام کیا تھا، اچھا بھی برا بھی سب۔ اور جو نیک کام آپ نے کرا بھی ہوگا اور اگر اس میں ریاکاری شامل ہو گئی ہو تو وہ آپ کے اعمال میں نہیں لکھا ہوگا۔ آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ بھی تو کام کیا تھا، یہ تو لکھا نہیں ہے میرے اعمال میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تم نے میرے لیے تھوڑی کرا تھا، یہ تم نے میرے لیے تھوڑی کرا تھا، یہ تو تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کرا تھا، یہ میں کیوں لکھوں؟ اگر میرے لیے کرتے تو میں تم نے تو شہرت کے لیے کرا تھا، شہرت تمہاری ہو گئی۔ تم نے اپنی عزت کے لیے کرا تھا، عزت تمہاری ہو گئی۔ تم نے تو دولت کمانے کے لیے کرا تھا، دولت تم نے خوب کما لی۔ میری رضا کے خاطر کون سا عمل کرا تھا جو میری رضا کے خاطر، صرف میری رضا کے خاطر کرا تھا، وہ اس میں دیکھو، وہ لکھا ہوا ہوگا، باقی کچھ نہیں۔ جو میری رضا کے لیے کرا تھا وہ اس میں لکھا ہے، وہ پڑھو۔ جو دیویں پکوا کر بانٹی تھیں وہ میری رضا کے لیے تھوڑی بانٹی تھیں، اپنی شہرت کے لیے بانٹی تھیں۔ ارے انہی نے تو لنگر کرا 50 دیگوں کا، 20 دیگوں کا، 10 دیگوں کا، 2 دیگوں کا، نام ہو گیا تمہارا۔ میری رضا، میں راضی نہیں ہوا، تم نے تو اپنے نام کے لیے کرا تھا، نام ہو گیا تمہارا۔ تم نے افطار کروائی تھی، بہت بڑی افطار کروائی تھی، روزے میں روزداروں کو روزہ کھلوایا تھا، لیکن تمہارے دل کی نیت سے میں واقف تھا، دنیا والے نہیں واقف تھے، کہ لوگ کہیں کہ ارے بہت بڑی افطار کری۔ اس افطار میں غریبوں نے کتنا کھانا کھایا تھا۔ جو آم اور تربوز اور انگور اور کھجور کو ترس رہے تھے، ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے، ان کو بھی بلایا تھا۔ انہی نے کتنے لوگ، بس جو جتنے ان لوگوں نے افطار کری تھی، اور صرف دل میں تمہارے یہ تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ لکھا ہوا ہے، وہ درج ہے، وہ پڑھو، باقی کچھ درج نہیں۔ تو زندگی بھر کے سارا کیا دھرا تمہارے سامنے آ جائے گا، سامنے ہوگا۔ نہ تم گناہ سے انکار کر پاؤ گے، نہ تم گناہ سے انکار کر سکتے ہو، نہ ہی کہیں سے نیکیاں لا سکتے ہو۔ اب نیکیاں لانے کا کوئی راستہ نہیں، اب نیکیاں لانے کا کوئی راستہ نہیں، اور نہ ہی اپنے گناہ کا انکار کر سکتے ہو۔ بناؤ جھوٹے بہانے، کچہری اور عدالت میں تو خوب اپنے دماغ سے، اپنے مائنڈ سے لوگوں کو پھنسا لیتے تھے، صاف نکل جاتے تھے، بے قصور کو مجرم قرار دے دیتے تھے۔ آج بناؤ بہانے، آج تمہاری زبان تمہاری گواہی دے گی، آج تمہارے ہاتھ تمہاری گواہی دیں گے، آج تمہاری آنکھیں تمہاری گواہی دیں گی۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو زبان کہے گی نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر تم کہو گے نہیں، میں نے ان آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، تو آنکھ کہے گی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فلاں دن یاد کرو جب تم نے ان آنکھوں سے غلط نظر ڈالی تھی۔ نہ تم اپنا گناہ چھپا سکو گے اور نہ کہیں سے نیکیاں مل سکیں گی، ایک سجدہ بھی نہیں کر سکو گے۔ ابھی مہلت ہے،
ابھی ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لو، ابھی مہلت ہے، اپنے ٹائم کی قدر جان لو، دیکھ لو ایک دم آ جاتی ہے، ایک دم آ جاتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ریلز بنانے والے کچھ 4 لڑکوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 4 لڑکوں کا کامیڈی کی ویڈیو بیچارے بناتے تھے، جس میں 4 لڑکوں کا نہیں بلکہ ایک کا میڈیا پر لوگ اپنے اپنے چینلوں پر جھوٹ، ایک یہاں پر بات اور بتا دوں، جھوٹی بات بیان کرنا بھی بہت سخت گناہ ہے۔ جھوٹی بات بیان کرنا، جس بات پر آپ کا یقین، سنی سنائی بات کو پھیلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنی طرف سے لگا کر کہنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جیسے وہ 4 لڑکے جو تھے، سلمان، شاہ رخ اور لکی وغیرہ، 4 لڑکے تھے، کامیڈی کی، ہنسی مذاق کی ویڈیوز بناتے تھے، ریلز بناتے تھے۔ ان میں سے ایک کا، لکی نام شاید تھا، اس کا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک۔ بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ موت کا، جیسے میں نے شروع میں اپنی تقریر میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اپنی موت کو نہ بھولو۔ لوگوں کو ہنساتے تھے اور رلا کر چلے گئے۔ کسی وقت بھی آ جائے، اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس آ رہے تھے بیچارے، بیلورو کار تھی، پتہ نہیں کون سی کار تھی، ان کا چینل کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، W2 ایسی کچھ نام ہے، کامیڈی کی چینل بنا تھا ان کا، بہت زیادہ ان کے فالوور تھے، ان میں سے ایک بیچارہ ختم ہو گیا۔ اس کو پتا تھا کہ اب میرا آج یہ آخری دن ہے دنیا میں، تو اپنی موت کی بھی تیاری کرو، موت کا کوئی وقت نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب دنیا میں 4 ساتھ میں تھے، اکیلے گئے، اب ان سے اکیلے ہی ان کے اعمال کی پوچھ ہوگی، جو بھی ہوں، جس کاسٹ کے بھی ہوں۔ اکیلے ہی پوچھ ہوگی۔ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو نہ دوست کام آئے گا، نہ جس کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ رہتے تھے، لوگ تمہارے ساتھ ہنستے تھے، بولتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، عیش کرتے تھے، وہی کل قیامت کے دن تم سے منہ پھیر لیں گے۔ ارے قیامت کا دن تو چھوڑو، ابھی دنیا میں اگر تم کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ اور اگر خون مانگو تو خون دینے سے انکار کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کھائیں گے، تمہارے ساتھ پھریں گے، تمہارے ساتھ عیش کریں گے، ہوٹلوں پہ جائیں گے، پارٹیوں میں جائیں گے، اور جب تمہارے اوپر ہی کوئی آفت مصیبت آئے گی تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو وہاں کی تکلیف پھر کیا؟ نہ کسی سے نیکیاں لے پاؤ گے اور نہ ہی اپنے گناہوں کو چھپا پاؤ گے۔ اس بے کسی کے وقت میں حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام آئیں گے، ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اپنے ماننے والوں کی وہ سفارش کریں گے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر بھیجنا ہے۔ پڑھتے رہا کرو درود شریف، بہت اچھا، سب سے اچھا وظیفہ درود شریف جو ہمارے کام آئیں گے۔ ابھی آپ دنیا میں ہی دیکھ لو،
دنیا میں ہی دیکھ لو، انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب اس کا تیجا وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ کتنے لوگ آتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہنے والے ہی اس کے چنے نہیں پڑتے ہیں، کام میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ میں نہیں جا ہی نہیں پاتے ہیں۔ ارے چنے پڑھنا چھوڑو، اس کے لیے کلمے ہی پڑھ دو، کلمے پڑھ کے اس کو بخش دو۔ چنوں پر تو صرف تعداد کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے، میں مسئلہ یہاں پر آپ یہ نہ سمجھیں، چنوں پر اس لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ چنے صرف ایک یہ غریبوں کو دینے کا بہانہ ہے، اور غریبوں کو پہنچتا نہیں، کہ اسی بہانے سے غریب بچوں کو رزق مل جائے۔ جو لوگ گٹھلی وغیرہ پر، مرسلی کی بیجوں پر پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن صرف چنوں پر صرف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ غریبوں کو رزق پہنچ جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ شفاعت کی بعض صورتیں کچھ میں بتا دوں۔ حضور کی شفاعت کی کس طرح ہوگی؟ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں جائیں گے، بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے، حضور کی سفارش سے وہ دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گناہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ حضور کی سفارش سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ جو جنت میں جائیں گے اپنے نیک عمل کے وجہ سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل و کرم سے جو جنت میں جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کے درجات کو اور بلند کر دیا جائے گا۔ کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے، اور کون کون سے لوگ بھی شفاعت کریں گے؟ حضور کے علاوہ باقی اور لوگ بھی، انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حافظ قرآن، حجاج، یہ سب لوگ بھی سفارش کریں گے، شفاعت بھی کروائیں گے، اللہ تعالیٰ سے شفاعت بھی کروائیں گے۔ یہ سب لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے، جس کے دنیا میں علماء سے تعلقات تھے، ان علماء کو دنیا کے تعلقات یاد دلائیں گے کہ میرے تو آپ سے تعلقات تھے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی بھی دیا ہوگا، دنیا میں وضو کے لیے پانی بھی لا کر دیا ہوگا، تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اس سے، اور وہ اس کی سفارش کرے گا، اس کی شفاعت وہ بھی کرے گا۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار و ناقابل برداشت ہوں گی۔ یہ دن کتنا برس کا ہوگا؟ 50,000 برس کا یہ دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار اور ناقابل برداشت ہوں گی۔ یہ دن اولیاء، انبیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا
کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فجر فرض نماز میں لگتا ہے. بس ان لوگوں کے لیے یہ 50,000 برس کا دن جو ہے وہ اتنا ہلکا ہو جائے گا. اولیاء، صالحین، انبیاء کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ ان کو ایسا معلوم ہوگا جیسا جتنا وقت ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے کے مارنے کے برابر. بس پلک جھپکی ہے ان کا یہ دن معلوم ہوگا ختم ہو گیا. سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یہاں تک کہ میں نے حشر کے مختصر بیان آپ سے عرض کیا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حشر کی گرمی سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم پر کسی کے حقوق آ رہے ہوں تو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیب سے ہماری مدد فرمائے. ہر مصیبت پریشانی سے ہمیں اللہ تبارک تعالی نجات عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے اس بیان میں اگر کوئی غلطی، لغزش، کوتاہی، کمی بیشی حروف میں، بولنے میں، الفاظوں میں ہو گئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. ہر انسان سے غلطی بولنے میں ہو جاتی ہے، الفاظوں میں بھی ہو جاتی ہے، زبان بھی کہیں کہیں پر غلط بیان کر دیتی ہے. میں اس کی معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.